رہا در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق ایک دانائے راز آیت برون۔ وہ پہلا ایک انسان تھا جس نے انٹرفیتھ ڈائلاگ اسٹارٹ کیا، اور اس کی ملٹی فیسیٹڈ پرسنالٹی تھی۔ وہ فلاسفر بھی تھا، پینٹر بھی تھا، آرکیٹیکٹ بھی تھا، پرشین اور سنسکرت کا اسکالر بھی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شاہان مغلیہ کشور ہندوستان ہوش مند سیاستداں، اعلیٰ درجے کے علم پرور اور ادب نواز رہے ہیں، جہاں ان شہنشاہوں نے کابل سے اورنگ آباد تک حدود سلطنت کی وسعت اور کشادگی کے لیے شجاعت اور بہادری کی ناقابل فراموش داستانیں نقش کیں۔ وہیں دوسری طرف علم و ادب کے فروغ، فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے ایسے شاہکار کارنامے انجام دیے جس سے کوئی بھی مورخ صرف نظر نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، ان شاہی گھرانوں میں ایسی نابغہ روزگار ہستیوں نے جنم لیا جنہوں نے مذہبی رواداری، اظہار خیال کی آزادی، امن و آشتی کی فکری دھاراؤں کی سمت و رفتار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی شاہ بلند اقبال محمد دارا شکوہ کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دارا شکوہ ایک شاہزادہ تھا، شاہی ہاتھوں میں پلا تھا، اس کی سلطنت تھی، وہ وارث تھا، شاہ جہاں کی سلطنت کا وارث تھا، بڑا بیٹا ہونے کے ناطے۔ مگر اگر دارا شکوہ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا ہو، وہ یہ کہے گا کہ میں ایک فقیر ہوں۔ دارا شکوہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کا لخت جگر اور اورنگزیب عالمگیر کا برادر حقیقی تھا، جس کو قدرت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ عالم و فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مذہبی رواداری اور اظہار خیال کی آزادی کا حقیقی علمبردار تھا۔ سچ پوچھئے تو وہ اپنے اجداد بابر، اکبر اور ہمایوں کی وسیع القلبی اور وسیع النظری کا حقیقی وارث و پیروکار تھا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ وہ بادشاہ نہیں بنے۔ وہ یدی بادشاہ بنتے تو آج ہم ان کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ فلسفی کا بادشاہ بنے، ساہت کا بادشاہ بنے، علم کی بات جو ہو رہی ہے اس کے بادشاہ بنے۔ اس صوفی منش شہزادے کی سوانح حیات افسانوی پلاٹ کی طرح بڑی دلچسپی ہے اور بہت دل خراش بھی۔ ڈاکٹر سپریا گاندھی اپنی کتاب دا ایمپرر وہ نیور واز میں لکھتی ہیں، وہ شاہی کنبے میں ایک انوکھی اور حیرت انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ تصوف اور بادشاہت دو متضاد پہلوؤں کے امتزاج نے اسے جداگانہ صفات کا حامل بنا دیا تھا۔ سفینۃ الاولیاء کے مطابق 20 مارچ 1615 کو اجمیر میں قیام کے دوران دارا شکوہ کی ولادت ہوئی۔ دادا شہنشاہ جہانگیر نے شہزادے کا نام محمد دارا شکوہ رکھا۔ دراصل یہ جو مغل ایمپررز تھے یہ صوفیہ کے بڑے عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ شاہجہاں کے بھی پہلے بیٹا نہیں تھا، تو یہ پہلا بیٹا ہوا ہے، تو اس کی ولادت کا اس نے ارینجمنٹ وہاں رکھا تاکہ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے قرب میں اگر ولادت ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اثرات اس بچے کے اوپر پڑیں گے۔ دارا شکوہ لائف اینڈ ورکس میں بکرماجیت حسرت لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ کی ابتدائی زندگی اور اس کی ابتدائی تعلیم سے متعلق تاریخی کتابوں میں بہت کم تفصیلات درج ہیں۔ جو کچھ بھی معلومات ہیں ہمیں ان کی تصانیف سے حاصل ہوتی ہیں۔ پادشاہ نامے کے مطابق 6 سال کی عمر میں اس کی تعلیمی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ملا محمد عبداللطیف سلطان پوری کو سونپی گئی۔ اپنے علمی ذوق اور اساتذہ کرام کی صحبت کی وجہ سے دارا نے دیگر شہزادوں کی طرح تمام مروجہ علوم یعنی قرآن و حدیث،
فارسی اور عربی میں یکساں دسترس حاصل کی۔ سفینۃ الاولیاء اور سکینۃ الاولیاء کے مطابق اخوند میر شیخ جو زمانے کے جید عالم تھے، ان سے دارا شکوہ نے ادبیات عربی و فارسی اور علوم متداولہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ اس نے میاں میر اور ملا شاہ بدخشی جیسے جدید علماء سے بھی کسب فیض کیا۔ اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت میاں میر جیسے صوفیاء کرام کے فیوض و برکات کے سبب اپنی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا اعتراف کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ روحانی بزرگوں کے تئیں عقیدت مندی کے بغیر اس کا زندگی بسر کرنا محال ہے۔ بڑے بڑے گرو جو تھے، جو بنارس اور الہ آباد میں تھے، کاشی نگری میں تھے، پریاگ میں تھے، ایودھیا میں تھے، ان سب سے اس نے مباحثہ کیا اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا جس نے اس نے کتابوں میں اپنی لکھ دیا۔ دارا شکوہ نے بعض فنون لطیفہ مثلا خطاطی اور نقاشی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اس نے خوش نویسوں کے نمونوں اور مغل بادشاہوں اور شہزادوں کی تصاویر کا ایک نادر ذخیرہ تیار کیا اور اسے اپنی رفیق حیات نادرہ بیگم کو تحفتاً ایک بسیط مقدمے کے ساتھ پیش کیا۔ یہ ذخیرہ اس کے نفیس اور بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کی جمالیات سے واقفیت کی عمدہ مثال ہے۔ یہ جو مغل ایمپررز سبھی آرٹ اور کلچر کے بڑے دلدادہ تھے، تو یہ وراثت دارا شکوہ کو ملی۔ اچھا، ایک اور چیز تھی کہ تمام پرنسز کو ایک کام سکھایا جاتا تھا، وہ ہوتا تھا خطاطی کا۔ ان کا بہترین خط تھے دارا شکوہ کے خطوط کے نمونے نیشنل میوزیم دہلی، رضا لائبریری رامپور اور بہت سے ایسے جو کلیکشنس ہیں، برٹش لائبریری لندن، برٹش میوزیم لندن، اس میں آپ کو مل جائیں گے جو دارا شکوہ نے اپنے ہاتھ سے وہ رباعیاں لکھی ہیں۔ 1657 میں جب شاہجہاں کی علالت کی خبر عام ہونے لگی اور اس نے اپنے اعلیٰ حکام کو وصیت کر دی کہ دارا شکوہ سلطنت مغلیہ کا اگلا بادشاہ ہوگا، تو شہزادوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر جو سپہ سالار کی حیثیت سے کافی تجربہ حاصل کر چکا تھا، اسے قطعی گوارا نہ ہوا کہ سلطنت کی باغ ڈور دارا شکوہ کے پاس رہے۔ چنانچہ مراد اور اورنگزیب کی متحدہ فوج نے 1658 میں شاہی افواج کو شکست دی۔ بالآخر سامو گڑھ میں تمام وسائل بروکار لانے کے باوجود دارا شکست سے دوچار ہوا اور تخت و تاج سے محروم ہو گیا۔ پھر بقیہ فوجوں کے ساتھ لاہور جا پہنچا۔ دارا شکوہ کو جب بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے ایران کا قصد کیا اور ملتان ہوتے ہوئے قندھار جا پہنچا۔ افغان سردار ملک جیون نے نہ صرف دارا شکوہ اور اس کے صاحبزادے کو قید کیا بلکہ اسے اورنگزیب کے سپہ سالار بہادر خاں کے حوالے کر دیا اور اسے دہلی لایا گیا۔ پھر دہلی کی سڑکوں نے اس ذہین اور علم پرور شہزادے کے وہ دلخراش مناظر دیکھے جس کو عوام و خواص نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کے مشہور مورخ ابک چندہ اپنی کتاب دارا شکوہ دی مین ہو وڈ بی کنگ میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ نظارہ بہت اداس تھا۔ ناظرین دارا شکوہ کو ترسناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گردش ایام نے مختصر سی مدت میں اتنے امیر، طاقتور اور مشہور شہزادے کو اس حال میں لا چھوڑا تھا۔ دہلی کے کوچہ و بازار میں عوامی تذلیل کے بعد دارا شکوہ کو خضر آباد کے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا اور 30 اگست 1659 کو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ زمانے کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ سیاسی قتل کو مذہبی احکام کی پابندی کا اعتبار بخشا گیا۔ دارا شکوہ قتل ہو کر بھی تاریخ کے اوراق میں اور آزاد خیال انسانوں کے دل و دماغ میں آج بھی زندہ ہے۔ اس کا متجسس ذہن جو کائنات کے سربستہ رازوں سے آگاہی کا خواہاں تھا،
غیر معمولی رول ادا کیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام شہرائے آفاق تصانیف منظر عام پر آئیں جن کو اس نے بڑی عقیدت اور مستحکم قوت ارادی سے تحریر کیا تھا۔ وہ سفر کرتا تھا اور وہاں جاتا تھا جہاں جہاں علم ہو، اس کو روشنی چاہیے تھی۔ جو ایران میں اوراق پریشاں تھے انہیں جمع کر رہا تھا، جو عرب ممالک میں جو کتابیں تھیں ان کو اپنی لائبریری میں جمع کر کے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ مغلوں کو علم سے دلچسپی اور کتابوں سے دلچسپی اور کتابوں سے عشق ان کو ورثے میں ملا تھا، اور اس نے 3 لائبریریز بنوائی، ایک سری نگر میں چشمہ شاہی کے پاس ہے، اور ایک آگرے میں، اور ایک دہلی میں۔ آگرہ میں جو لائبریری بنوائی وہ بالکل جمنا کے کنارے تھی، اور اس میں یورپ سے شیشے منگائے گئے، تو جو اس کا ریڈنگ روم تھا وہاں پہ وہ شیشے لگائے گئے تاکہ جب وہ پڑھے تو جمنا کا پانی بہتا ہوا اس کو نظر آئے۔ یہ کتاب دارا شیکو کی سب سے پہلی تصنیف ہے، جس میں اس نے کل 33 اکابر صوفیہ کے حالات زندگی کو نہایت ہی عقیدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں صوفی سلسلوں کے علاوہ 411 علماء و مشائخ کے احوال و فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، جو عقائد کی آزادی کی سمت اولین کوشش تسلیم کی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب دارا شیکو نے 28 سال کی عمر میں 1648 میں لکھی۔ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب بھی اسی فیضان کا نتیجہ ہے جو دارا شیکو کو اس کے پیر و مرشد میاں میر اور ملا شاہ بدخشی کی صحبت سے حاصل ہوا تھا۔ اس رسالے کو دارا شیکو نے میدان طریقت کے نو واردوں کے لیے تصنیف کیا تھا۔ اس میں دارا نے مشورہ دیا ہے کہ ایک عارف کو مکمل معرفت کے لیے کس طرح کی صوفیانہ تعلیمات حاصل کرنی چاہیے اور کن کن مراحل سے گزرنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دارا کی شخصیت میں موجود رواداری کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی اس تصنیف میں تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے دینی نظریات کی تعویل و تشریح بھی پیش کی ہے، اور ان تمام اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے علماء نے اس کے دینی عقائد و نظریات پر اعتراضات کیے تھے۔ ہندو گرنتھوں سے متعلق جب دارا شیکو کی دلچسپی اور شغف میں اضافہ ہوا تو اس نے بنارس کے پنڈتوں کی مدد سے 50 اپنشدوں کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام سر اکبر رکھا، جو اس کی وسیع النظری کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ وہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، اور اس کے بعد جو آیات قرآنی ہیں ان کو دیکھنا، ان کو پرکھنا اور ایک مطالعہ کرنا آسمانی کتابوں کا، اور اس کے بعد اس سر اکبر کو تلاش کرنا، یہی اس کا جذبہ تھا۔ دارا شیکو نے اپنا فارسی دیوان بھی مرتب کیا تھا، جو دیوان دارا شیکو اکسیر اعظم یا دیوان قادری سے موسوم ہے۔ یہ دیوان غزلیات و رباعیات پر مشتمل ہے، اور تمام منظوم کلام میں صوفیانہ فکر و خیال کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی تمام تصانیف اور شاعری میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی انتہا پسندی کا قائل نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کا حمایتی تھا کہ مذہبی عقائد کی آزادانہ تشریح ہونی چاہیے، جس میں کسی قسم کی شدت پسندی کا عنصر موجود نہ ہو، اور جو ایک جامع معاشرے کے پروان چڑھنے میں معاون ہو۔ دارا شیکو کی یہ کتاب اس کی وسیع النظری اور آزادانہ فکر کی عمدہ شاہکار ہے۔ اس نے اس کتاب کے ذریعے اسلامی تصوف اور ویدانت کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مسلم اور غیر مسلم موحدان ہند کے متقی اور پرہیزگاروں کو ایک پائیدان پر کھڑا کیا، اور اسلامی تصوف اور ویدانت کو ایک سمندر کی 2 دھاراؤں سے تعبیر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تصوف اور ویدانت میں فرق صرف لفظوں کا ہے،
معانی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ دنیا کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت سارے سمندر ہمارے ارد گرد ہیں اور 2 سمندر بڑے قیمتی سمندر ہیں، اور ان کو اگر ملایا جائے تو مجمع البحرین نکلے گا، اور اسی مجمع البحرین سے ساری دنیا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، انسان کی حقیقت کو، خدا کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ داراشکوہ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے 17 سینچری میں ان دونوں مذاہب کو سمجھنے کی، حالانکہ مختصر رسالہ ہے لیکن واقعی یہ پورا ایک اوشن ہے اس کے اندر، اس کو اگر آدمی بڑے عمیق طریقے سے پڑھے، اس میں ڈوب کے پڑھے تو بڑے حقائق ایسے سامنے آئیں گے کہ جس سے اس کی روشنی آنکھوں کی بڑھ جائے گی اور وہ پھر ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکے گا۔ مبصرین و مورخین کا ماننا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو اس کی موت کا سبب بنی اور شہرت و مقبولیت کا باعث بھی بنی۔ In the introduction of Majma' al-Bahrain, he himself admits that the book is not for the ordinary people. His target audience is he himself, future king. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر وہ اپنے مستقبل کے تخت نشینی کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ آخر کون سی قوت تھی جو داراشکوہ کے پس پشت کار فرما تھی؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ داراشکوہ کی شخصیت میں تجسس کے عناصر حد درجہ موجود تھے۔ اس کا متجسس ذہن مذہب، خدا اور فلسفے کے ضمن میں پیش کیے جانے والے سطحی دلائل سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس وہ ان رموز تک رسائی کے لیے کسی بھی حد سے تجاوز کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ ان رموز سے آگاہی کے لیے مذہب اور معاشرے کی تنگ سرحدوں سے آگے نکل کر دوسرے مذاہب کے دانشوروں کی مدد کا طلبگار ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جس میں حقیقت ابدی نہا ہے، اور اسی حقیقت کو جاننے کے لیے وہ تمام ان مدارس کے پاس جاتا تھا جہاں سے اس کو علم حاصل ہو سکے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ صوفیاء کرام کے پاس نہیں گیا صرف، بلکہ وہ پنڈتوں کے پاس بھی گیا۔ دراصل داراشکوہ اخوت و بھائی چارگی، امن و آشتی کا حقیقی علمبردار اور گنگا جمنی تہذیب کا اصلی نمائندہ تھا، اور دیر و حرم کے جھگڑے کو مٹا کر پوری انسانیت کو وحدانیت کی ایک لڑی میں پرونا چاہتا تھا۔ دارا میں کون سی خاص بات ہے جس کو لے کر کے ہم لوگ چرچا کرتے ہیں؟ وہ خاص بات یہ ہے کہ دارا نے بند ڈائیلاگ کو شروع کرایا۔ جو سب سے بڑا اس کا جو امپورٹنس وہ یہ ہے، وہ کوشش میں تھا یہ 2 بڑے گروپ جو دیش میں ہیں ان کے بیچ میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ بقول قاضی عبدالستار، وہ ایک تہذیب، ایک تمدن اور ایک کلچر کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن تقدیر نے اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا اور تاریخ نے اس کے اوراق پر سیاہی پھیر دی۔ تو یہ تمام جو داراشکوہ کی کوشش تھی وہ مذاہب کو سمجھنے کے لیے، صوفیاء کو سمجھنے کے لیے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اس پورے لٹریچر سے اپنا ایک ذہن بنا سکیں اور ہم جو لوگ ہیں انہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور آنے والی جو جنریشنز ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ مورخ جب بھی مغلیہ سلطنت کی تاریخ رقم کرے گا، جہاں وہ ان شہنشاہوں کی مدبرانہ حکمت عملیوں، عدل و انصاف، رعایا پروری اور بلند و بالا پرشک و فن تعمیر کے شاہکاروں کی خوبصورتی کو قلم بند کرے گا، وہیں اس قلندر شہزادے کے ان تمام علمی و ادبی کارناموں کے ساتھ اس کی مذہبی رواداری، عقائد و خیالات کی آزادی اور انسان دوستی کو ضرور تحریر کرے گا۔ اس کی علمی و ادبی خدمات جن پر سنجیدگی سے کبھی غور نہیں کیا گیا، از سر نو اس کی شروعات ہوگی، اور داراشکوہ کی شخصیت کے مثبت پہلو منظر عام پر آ سکیں گے۔